کسی ذلی بروزی نبی، کسی جھوٹے کذاب نبی کے لیے، یہ کسی کاذب شخص کے لیے جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی دادی کو زانیہ کہتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں اپنی کتابوں میں دیتا ہے، جس کی کتاب میں 1000 گالی اس نے اپنی کتاب میں خود لکھی کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، کہ ماں کو یہ ہے، اس کی بہن کو یہ ہے، اس کو وہ لانتی ہے، وہ کذاب ہے، وہ زانیہ کی اولاد ہے، وہ بازاری عورت کی اولاد ہے، یہ باتیں یہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو گالیاں دینے میں ماسٹر ہے، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے کہ وہ گالیاں ہی دیتا ہے، گالیاں ہی بکتا ہے، جس کی کتابوں میں دشنام ترازی موجود ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا کہ خاتم کا معنی آخری نبی، اور اس پر پوری امت کے ائمہ کا، پوری امت کے اماموں کا، پوری امت کے علماء کا، پوری امت کے فقہاء کا، پوری امت کے مسلمین کا، علم والوں کا اس بات پہ اجماع ہے، اس کا صرف ایک ہی معنی ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا معنی ہے آخری نبی، معنی اس آیت کا سید محمود آلوسی نے کیا، یہی معنی علامہ اسماعیل حقی نے کیا اپنی تفسیر کے اندر، یہی معنی امام احمد رضا خان نے کیا، یہی معنی مجدد الفسانی نے کیا، یہی معنی شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، یہی معنی امام غزالی نے کیا، یہی معنی علامہ ابن جوزی نے کیا، یہی معنی تمام تصوف صاحب قوت القلوب نے کیا، یہی معنی امام قاسم نے کیا، یہی معنی داتا پیا نے کیا، یہی معنی خواجہ پیا نے کیا، اور یہی معنی سارے صوفیاء نے کیا۔ اے اسلام کا درد رکھنے والوں، اے اپنے آپ کو لبرل کہنے والوں، سنو، ٹھیک ہے کہ تم ہر ایک کی بات سنتے ہو، یہ کہتے ہو سنو سب کی، کرو اپنی اپنی، لیکن سنو تب کہ جب تمہیں علم ہو، جب تم نے علم ہی نہیں، جب تمہیں قرآن کا علم نہیں، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہیں استنجا صحیح کرنا نہیں آتا، اسلامی احکام نہیں پتا، اسلامی بلیفز نہیں پتا، تو جب تم سنو گے تو اس کی دل میں اتار بیٹھو گے، جب دل میں وہ اتر گئی تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تمہیں اپنے ایمان کی کیا فکر نہیں ہے؟ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے کہ جب ایمان کی فکر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنی قیمتی چیز کو واپس لے لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا کرم ہے کہ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کے اندر شریک ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے ختم نبوت پر ہوگا، اور یہ اہم عقیدہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان طریقے سے اس عقیدے کو میں سمجھاؤں اور اس پر دلائل دوں، کیونکہ آج جو بے ایمان شخص، ایمان سے فارغ لوگ جو قادیانی کہلاتے ہیں، وہ آیت کریمہ خاتم النبیین والی جو آیت ہے، اس میں لفظ خاتم کے معنی کچھ اور کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بالی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اے میری مسلم بہنوں اور میرے مسلم بھائیوں، آج ایمان کے لٹیرے بازاروں میں، ہر جگہ گھروں میں، یہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس طرح الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ لوگوں کے گھروں تک ان کی رسائی ہو چکی ہے۔ آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا ایمان ان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی ان کا چینل دیکھ لیتا ہے، جو کہ یو کے میں ہر گھر میں عام ہیں، ایک مرتبہ بھی ان کا سوشل میڈیا پہ کلپ کوئی فالو کر لیتا ہے یا کوئی پیج ان کا فالو کرتا ہے، تو اس کے دل میں ختم نبوت کا عقیدہ یہ
پہلے سے ہی کیونکہ موجود نہیں ہوتا، اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو معاذ اللہ وہ فوراً قادیانیوں کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ نہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو کسی سے نفرت نہیں کرتے، ان کا نعرہ تو یہ ہے کہ ہیٹڈ فار نن لو فار آل۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے چینل سے متاثر ہو کر اور یہ جو لفظ، یہ جو معنی بیان کرتے ہیں، یہ جو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے بارے میں یہ جو ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں، اس کے ذریعے یہ لوگوں کو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے دائرے سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے لبرل لوگ جو اسلامی تعلیمات سے ویسے ہی جن کے دل خارج ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات نہیں رکھتے، وہ ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسے مسلمان ہیں معاذ اللہ کہ یہ تو کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میری مسلم بہنوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ فریب میں مبتلا ہو تو لفظ خاتم کا جو یہ معنی کرتے ہیں، میں پہلے آیت پڑھوں گا، آپ سب کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، ہر ایک مسلمان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے یا تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں وہ۔ خاتم النبیین کا معنی میں نے کیا کیا کہ وہ آخری نبی ہیں، آخری، اور یہی ترجمہ درست ہے اور یہی اس کا معنی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ یہاں کے خاتم، یہاں لفظ خاتم کا معنی ہی بدل دیتے ہیں، مہر لگانے والا ترجمہ اگر وہ کرتے ہیں یا کوئی اور ترجمہ کرتے ہیں جو لغوی لغت سے نکال کر اس کے معنی بیان کرتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ جن کو اس مسئلے کی نزاکت کا پتہ نہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو صحیح سمجھنے کا عقیدہ ان کے دل میں آتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب کئیوں کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کیا اسلام اتنا نازک ہے؟ کیا اسلام اتنی جلدی بندہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری مسلم بہنوں، میرے مسلم بھائیوں، آپ لوگ جب اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو کتنی جلدی اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دل سے تصدیق کر دے، دل سے، ایون زبان سے نہ کہے، اگر کوئی گونگا وغیرہ ہے دل سے صرف تصدیق کر دے کہ میرا رب ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب اسلام میں داخلہ اتنی جلدی ہوتا ہے تو یاد رکھیں اسی تصدیق کی جب نفی دل میں ہو جائے تو بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایون کہ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقائد جو قطعی ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ان کے بارے میں ڈاؤٹ بھی آئے، ڈاؤٹ 50% نظریہ ہو بندے کا، تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ ایمان نام ہے فرم انٹینشن کا، فرم پکا ارادے کا، دل میں مضبوط طریقے کے ساتھ یہ بات ثبت ہو جائے کہ بس میرا رب ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری ہیں، اور میں تمام کتب پر، تمام نبیوں پر، تمام رسل پر ایمان لایا۔ جب یہ ثبت ہو جاتا ہے دل پر، تب ایمان بندے کا ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ اعتراض مت پالیے کہ ایمان سے بندہ اتنی جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایمان بہت نازک مسئلہ ہے میری مسلم بہنوں، میرے مسلم بھائیوں۔ اگر ضروریات دین کو ہم نے نہ سیکھا،
ضروریات عقائد اہل سنت کو ہم نے نہ سیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی لمحے شیطان ہمارا ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بندہ مومن کے لیے، اس کی دنیا کی ہر چیز سے، اس کی لگژری گاڑی سے، اس کے لگژری ہاؤسز سے، اس کی دنیا کی ساری جائیداد سے، اس کے ہر طرح کے مکان سے، سب سے قیمتی چیز دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایمان کی بیس ہے، اس پر ایمان ہمارا پھلتا پھولتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو کوئی نماز بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کوئی روزہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ہماری بخشش کا ذریعہ ایک ہے، بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، ایک بھی دنیا میں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، ایک بھی اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو، لیکن اس کے عقائد درست ہوں، دنیا سے انہی عقائد درست پر وہ دنیا سے چلا گیا، تو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ اس کے بلیفز عقائد وہ درست تھے۔ لہذا ختم نبوت کا عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اے میرے مسلم بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، خاتم کا ترجمہ، خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو معاذ اللہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اگر اٹیک کرتے ہیں تو اسی آیت پر کرتے ہیں، اسی آیت کے منکر ہوتے ہیں اور اسی کا ترجمہ غلط کر کے عام بولی بالی عوام کو، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو اسلام کے احکام نہیں پتا، جن کو بالکل اسلام کے عربی کا ترجمہ نہیں آتا، جنہوں نے احادیث نہیں سیکھی، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو فلاں ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی وہ ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، لہذا ختم نبوت کا معنی وہ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میری مسلم بہنوں، اے میرے مسلم بھائیوں، جب بھی وہ اٹیک کریں گے اسی دروازے سے وہ داخل ہوں گے، اسی آیت کے تھرو داخل ہوں گے۔ لہذا اس کا معنی کیا ہوا؟ خاتم النبیین، یعنی آخری نبی، صرف اس کا معنی یہ ہے۔ لیکن میں آپ کو اسی آیت کو یاد کرنے کی دعوت دوں گا، کیونکہ یہ صراحت ہے ہمارے عقیدے پر۔ پتہ کیا چلا کہ آخری دین، آخری کتاب فقط یہی ہے، آخری دین فقط اسلام ہے، آخری کتاب فقط یہی قرآن ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں واضح طور پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ہونا جس سے ثابت ہوتا ہے بطور استنباط، سرکار کی نبوت اور رسالت جس میں رحمت کا شمول ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبوت یا کوئی رسالت نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ بروزی نبی یا ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مغلوب نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے وقت، کیونکہ یہ میرے آقا کی نبوت کا وقت ہے، تو اس وقت میں کوئی کسی طرح کا بھی نبی پاسبل نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ گمراہ لوگ، یہ کافر لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے، ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو ہے یہ بروزی نبی ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ نبی مکمل نہیں، اس پر سایہ پڑا ہوا ہے نبوت کا، اور یہ غلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ عاشق ہم کہتے ہیں، یہ ہم مسیح موعود کہتے ہیں، ہم وہ جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ مسیح آئیں گے، عیسیٰ بن کر آئیں گے، ہم وہ کہتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں یہ نبی ہے؟ معاذ اللہ بعض اوقات یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے بھی
لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے بھائیوں، ان کی کتابیں کفریات سے بری پڑی ہیں. جب تک ان سے رجوع نہ ہو، جب تک ان سے توبہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی جو گستاخیاں کر رکھی ہیں اور مسیح موعود کا جو عقیدہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ اپنے پر فٹ کرتے ہیں، تو یہ سری کفریات ہیں. اور اس طرح کے کافر انسان کو عام بندہ، عام مومن ماننا بھی کفر ہے، کیونکہ اسے کافر جاننا ضروری ہے، اسے کافر ماننا ضروری ہے. اگر عام اسے مومن بھی مانے، ہم عام بندہ آرڈنری پرسن بھی مانے، تو تب بھی یہ اسلام کو ہمارے دل سے نکال دے گا. تو مسیح موعود یا اس طرح کے القاب، یہ کیسے ہم تسلیم کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے مکمل طور پر خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہاں قیامت تک کے تمام افراد مراد ہیں. یعنی میرے آقا کی نبوت، رسالت، میرے آقا کی بشارت، میرے آقا کا نذیر ہونا، میرے آقا کا مبشر ہونا قیامت تک تمام ادوار، تمام ساعتوں کو شامل ہے. تو بیچ میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جس میں کسی اور کی نبوت ذلی یا بروزی بن کے آ جائے. بے شمار آیتیں، میرے پاس یہاں پر 22 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی اور عالم زیادہ علم والا ہو، وہ زیادہ آیتوں سے یہ معنی اور عقیدہ نکال سکتا ہے. اب آئیے، جو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ خاتم کا معنی وہ ایک ہی ہے، آخری نبی، اور اس پر کتنے آئمہ کا اجماع ہے، پوری امت کے آئمہ کا، پوری امت کے اماموں کا، پوری امت کے علماء کا، پوری امت کے فقہاء کا، پوری امت کے مسلمین کا، علم والوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہے. اب مجھے میرے مسلم بھائیوں اور مسلم بہنوں یہ بتائیے کہ صلاۃ جو قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اگر کوئی، ہم نماز سے مراد یہاں پر کیا لیتے ہیں؟ وہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہی لیتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی بعد میں ایسا بندہ آ جائے اور لغت سے اس کا ترجمہ یہ کرے کہ صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا، ہاں واقعی صلاۃ کا معنی دعا کرنا بھی ہے، تو وہ کہے یہاں پہ مراد یہ نمازیں نہیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد دعا کرنا ہے، گھر بیٹھ کے دعا کر دو، مسجد میں بیٹھ کے دعا کر دو، پریئر کر دو بس. کیا ایسا شخص کافر نہیں ہوگا؟ یقیناً کافر ہوگا، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے جس کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور امت نے آج تک نماز کا جو معنی ہے وہی سمجھا جو ہم پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کو نماز سمجھا، کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو یہ کر رہا ہے. تو لہذا یہ بالاجماع انکار نماز کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی روزے کا ترجمہ یہ کرے کہ صوم کا معنی ہے امساک، لغت میں ترجمہ صوم یعنی روزے کا معنی امساک ہے، امساک مطلب ٹھہرنا. اگر کوئی یہ کہے اس کا مطلب ٹھہر جاؤ، کسی سٹاپ پہ ٹھہر جاؤ، لائٹوں پہ ٹھہر جاؤ، کسی گھر میں ٹھہر جاؤ، مسجد میں آ کے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، روزہ پورا ہو گیا، کیا یہ معنی آپ قبول کریں گے؟ بولیے آپ قبول کبھی بھی نہیں یہ کریں گے کہ یہ معنی غلط ہے. یہ معنی اس لیے غلط ہے کہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ اس کا معنی نہیں بتایا، ہمیں روزہ رکھ کر دکھایا، تابعین نے ہمیں روزہ رکھ کر دکھایا، فقہاء نے ہمیں یہ بتایا کہ روزے کا یہ معنی ہے، اس کو اتنا بھوکا اتنی دیر رہنا ہے، تمام چیزوں سے ٹھہرے رہنا ہے، اس کا معنی روزہ ہے. تو ایسا شخص جو ترجمہ اور اس کا معنی غلط کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح ختم نبوت کا معنی ہے آخری نبی، اگر اس کا کوئی معنی اور کرے، نہیں اس کا معنی مہر لگانے والا، کہ وہ مہر لگا دے اور نبی بھی آ سکتے ہیں، وہ اسی آیت سے معاذ اللہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ نکالے، تو وہ بھی یقیناً
کافر ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے اجماعی عقیدے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جو انبیاء، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ بتایا، جو صحابہ نے بتایا، جو تابعین نے بتایا، اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا، امام ابو منصور محمد بن احمد وہ لکھتے ہیں کہ ختم کا ترجمہ یا خاتم النبیین کا ترجمہ، اس کا معنی ہے ڈھانپنا۔ کسی چیز کو اتنی مضبوط طریقے سے ڈھانپ دیا جائے کہ وہ اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، بس وہی چیز ہو، تو اسے ختم کہتے ہیں، خاتم کہتے ہیں۔ یعنی آخری نبی، نبی کے لیے جب یہ معنی ہم لفظ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے آخری، جب ان کے بعد کوئی چیز ممکن نہ ہو، کوئی نبی ممکن نہ ہو۔ امام زجاج نے بھی یہی معنی بیان کیا، جو ہمارے عربی مفسرین ہیں اور بزرگ ہیں، تبع تابعین ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ امام اسماعیل بن عباد نے یہی معنی بیان کیا، اور اس کے علاوہ امام ابن حماد انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیا، محمد خاتم الانبیاء ای آخر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی محمد آخری نبی ہیں، اس کا معنی ہے کہ وہ سب سے آخری ہیں۔ اور امام احمد بن فارس نے یہی معنی بیان کیا، وہ کہتے ہیں والخاتم، خاتم کا معنی والنبی خاتم الانبیاء لأنہ آخرہم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں کیونکہ وہ سب کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی ممکن نہیں۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر یہ بیان کیا، خاتم النبیین لأنہ خاتم النبوہ، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ انہوں نے نبوت کو ختم کر دیا، وَتَمَّمَهَا بِمَجِيئِهِ، اور نبوت کو مکمل کر دیا اپنے آنے کے ساتھ۔ یہ وہی مفردات ہیں جو تمام مکتبہ فکر والے پڑھتے ہیں، تمام لوگ مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر اس سے استفادہ کر کے قرآن کے معنی نکالتے ہیں۔ اس میں یہ ترجمہ لکھا ہے امام محمد ابن اسیر جزری، جن کا بڑا نام ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں خاتم رب العالمین علی عبادہ المؤمنین، اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے آخری ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور انہوں نے بھی یہی معنی لکھا کہ اس کا معنی یہی ہے کہ آپ تمام نبیوں کے آخری ہیں۔ ابو الفضل جمال الدین بن خالد قرشی وہ بھی یہی معنی بیان کرتے ہیں، کہتے محمد خاتم الانبیاء، خاتم بالفتح، فتح کے ساتھ خاتم، اس کا معنی ہے آخری، آخرہ، یعنی آخری نبی۔ اور علامہ ابن منظور الافریقی، افریقہ کے رہنے والے، یہ بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی کیا، یعنی خاتم یا خاتم دونوں طرح اگر اس کو پڑھیں، خاتم مطلب ختم کرنے والا، تمام نبوت کے دروازے کو ختم اور بند کرنے والا، خاتم اور خاتم دونوں طریقے سے بھی پڑھیں تو معنی ایک ہی بنتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، او آخرہ ای آخرہ، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ علامہ ازہری تہذیب کے اندر لکھتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ای آخرہم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری، آگے ترجمہ یہی کیا عربی میں، یعنی آخری نبی، لاسٹ پروفٹ۔ محمد بن ابی بکر رازی وہ اپنی کتاب مختار الصحاح میں، صحاح میں لفظ خاتم کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں خاتم پر تا کی زبر ہو یا زیر ہو، ختام، خاتام، ان سب الفاظ کے ایک ہی معنی ہے۔ کیا معنی؟ کہ آخر ہونا، سب سے آخر میں آنا، آخری نبی۔ اس طرح بے شمار کتابوں کے اندر، بے شمار ہمارے ائمہ نے اس کے معنی کو بیان کیا۔ میں اس کو شارٹ کروں گا،
کہ کیسے آئمہ نے اس کو بیان کیا، کس طرح کے آئمہ نے جو اپنے وقت کے امام تھے، جن پر اعتماد کیا جاتا تھا، کہ جن سے لوگ استفادہ کرتے تھے، جو مفسرین تھے، جو معلمین تھے، جو ٹیچرز تھے، جنہوں نے اسلام پھیلایا، ان سب کے نزدیک وہ ایک ہی معنی ہے خاتم النبیین کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن جو اول ہیں، انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا کیا، وخاتم النبیین ختم اللہ بہ النبیین قبلہ ولا یکون نبیین بعدہ۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کی جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو حضور کی ذات پر ختم فرما دیا، پس آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس ہیں، جن کو میرے آقا نے دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ مفسر قرآن ہیں، اول سب سے پہلے مفسر قرآن۔ امام ابن جریر طبری وہ بھی لکھتے ہیں وَلَكِنَّهُ رسول اللہ وخاتم النبیین الذی خاتم النبوۃ فطبع علیہا فلا تفتحوا لأحد بعدہ الی قیام الساعہ۔ آپ فرماتے ہیں آپ اللہ کے رسول اور خاتم نبیین ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جن پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، اس پر مہر ثبت کر دی، اور قیامت تک آپ کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا دروازہ، کسی ذلی بروزی نبی کے لیے نہیں کھلے گا، کسی جھوٹے کذاب نبی کے لیے نہیں کھلے گا، یہ کسی کاذب شخص کے لیے، جھوٹے کے لیے نہیں کھلے گا، کسی ایسے شخص کے لیے نہیں کھلے گا جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، کسی ایسے شخص کے لیے نہیں کھلے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی دادی کو زانیہ کہتا ہے، کسی ایسے کاذب کے لیے نہیں کھلے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں اپنی کتابوں میں دیتا ہے، کسی کاذب کے لیے نہیں کھلے گا جس کی کتاب میں 1000 گالی اس نے اپنی کتاب میں خود لکھی کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ اس کو، اس کی ماں کو یہ ہے، اس کی بہن کو یہ ہے، اس کو وہ لانتی ہے، وہ کذاب ہے، وہ زانیہ کی اولاد ہے، وہ بازاری عورت کی اولاد ہے۔ یہ باتیں ساری، یہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو کسی ایسے نبی، ایسے جھوٹے شخص کے لیے نہیں کھلے گا جو سب سے بڑا کذاب ہے، جو گالیاں دینے میں ماسٹر ہے، جس نے PhD کی ہے کہ وہ گالیاں ہی دیتا ہے، گالیاں ہی بکتا ہے، جس کی کتابوں میں دشنام ترازی موجود ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ اے میرے مسلم بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، اے میرے بھولے بالے سنی بھائیوں، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے اسلام کا درد رکھنے والوں، اے اپنے آپ کو لبرل کہنے والوں، سنو سنو، ٹھیک ہے کہ تم ہر ایک کی بات سنتے ہو، یہ کہتے ہو سنو سب کی، کرو اپنی اپنی، لیکن سنو تب کہ جب تمہیں علم ہو، جب تم نے علم ہی نہیں، جب تمہیں قرآن کا علم نہیں، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہیں استنجا صحیح کرنا نہیں آتا، اسلامی احکام نہیں پتا، اسلامی بلیفز نہیں پتا، تو جب تم سنو گے تو اس کی دل میں اتار بیٹھو گے، جب دل میں وہ اتر گئی تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تمہیں اپنے ایمان کی کیا فکر نہیں ہے؟ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اے لوگوں، جب اس کی فکر نہیں کی جاتی، ہمارے ائمہ نے یہ بالاتفاق لکھا ہے کہ جب ایمان کی فکر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنی قیمتی چیز کو واپس لے لیتا ہے۔ میرا رب تمہارا محتاج نہیں ہے، میرے رسول اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے، دین اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، ہم سب دین اسلام کے محتاج ہیں، ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے محتاج ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے، اتنے بڑے امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 قراتیں ہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ خاتم بھی پڑھیں تو اس کا معنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اور خاتم پڑھیں اس کا معنی انہ آخر النبیین، یعنی سب نبیوں کا آخری نبی۔ لہذا میرے مسلم بہنوں، میری مسلم بھائیوں، میرے مسلم بھائیوں، اتنے بڑے امام آپ کو اپنی کتابوں کے اندر یہ بیان کر چکے، لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ
آپ کو یہ سب، آپ کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم یہ فرض ادا کیے دیتے ہیں، ہم آپ کو کتابیں پڑھ پڑھ کے ترجمے کر کر کے دکھاتے ہیں، ہم آپ کو خود آپ کا ایمان بچانے کے لیے، دیکھیں تنظیم ضیاء الہدیٰ کس طرح خیر خواہی کر رہی ہے، آپ کا ایمان بچانے کے لیے، آپ کے ایمان کی قیمت آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو جنت کا دروازے پہ پہنچانے کے لیے، آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور شیدائی بنانے کے لیے تنظیم ضیاء الہدیٰ آپ کے دروازے کو نوک کر رہی ہے، کھٹکھٹا رہی ہے، آ جاؤ، آ جاؤ، آؤ مشنری ٹریننگ کر لو، آؤ عقیدہ سیکھ لو، آؤ عقائد اہل سنت سیکھو، آؤ اللہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، آؤ رسول اللہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، آؤ سیکھو، تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نہ صرف اپنے ایمان کی بلکہ اپنے بچیوں کے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی، اپنے مسلمان بھائیوں اور مسلم بہنوں کے ایمان کی تحفظ کی فکر کریں۔ آج بعض اوقات بعض بہنیں کہتی ہیں ہمارے پاس تو وقت نہیں، کیونکہ ہم اگر وقت نکالیں بھی تو کوئی فائدہ نہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو آتا نہیں، ہمیں تو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ تو میری مسلم بہنوں، ہم اللہ سے اگر دعا کریں یا اللہ مجھے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے چن لے، یا اللہ مجھے اے اللہ کے رسول مجھے آپ چن لیجئے، تو ان کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، ان کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، نہیں، وہاں جذبہ اور آپ کی پاک نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو چن لیا تو آپ کے ذریعے بہت مولا کام لے گا۔ تو ہم نے کبھی بھی، الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ کی پالیسی اتنی پیاری ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ علم والا ہے یا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جیسا بھی ہے آئے اور سیکھے۔ یہ جو میں سکھا رہا ہوں یہ تو پبلک کو سکھا رہا ہوں، یہ باتیں آپ نہیں سیکھ سکتی، سیکھ سکتی ہیں، آپ کو ہم رائٹ کر کے دیں گے، ریٹن دیں گے، سارا مٹیریل دیں گے، آپ سب کچھ یہ حاصل کر کے کورس مکمل کر کے مشنری ٹریننگ لے کر 7 دن کی 1 گھنٹہ دے کے ڈیلی اونلی 1 آور آپ سب کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ کئیوں کے، ہزاروں کے، لاکھوں کے ایمان کی محافظ بن سکتی ہیں، آپ بن سکتے ہیں لاکھوں کے میرے مسلم بھائیوں۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ میں نے تو دنیا پڑھی ہے، میں نے دین پڑھا ہی نہیں، آ جاؤ، بس آ جاؤ، تنظیم ضیاء الہدیٰ کو جوائن کر لو، ذمہ داریاں لے لو، جوائن رہو، سیکھتے رہو، آگے پڑھاتے رہو، کورسز کرواتے رہو، تو امید ہے کہ آپ کئی لاکھ ہمارے مسلم بھائیوں کا، بہنوں کا عقیدہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بڑے بڑے اماموں نے، امام بغوی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی خاتم اللہ بہ النبوہ، انہوں نے بھی خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کیا۔ امام ابن جوزی بہت بڑے امام ہیں، عیون الحکایات اور دیگر کتابیں آج ان کی پبلش ہوئیں، یہ بھی ختم نبوت کے بڑے سپاہی تھے۔ فلمان آخر النبیین، یہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے کہ نبیوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی کیا، لأن النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، لا نبی بعدہ، کوئی نبی ان کے بعد نہیں ہے، اور میرے آقا اشفق علی امتہ، سب سے بڑے شفیق اپنی امت پر۔ اور اس کے امام قرطبی جو جامع مسجد قرطبہ اسپین سے پڑھے تھے، انہوں نے بھی خاتم کا ترجمہ یہی کیا، خاتمہم ای جاء آخرہم، وہ نبی جو سب سے آخر میں آئے، جو آخری ہو۔ امام بیداوی، جن کی بیداوی آج درس نظامی میں عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ لکھتے ہیں آخرہم الذی خاتمہم، کہ آخری نبی، سب سے آخری نبی جن پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، جس نے تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا، وہ نبی۔ امام ابو البرکات، امام نصفی جن کا نام ہے، وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں، خاتم النبیین ای آخرہم، سب سے آخری نبی، لا ینبع احد بعدہ، کوئی نبی بھی ان کے بعد نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہوگا۔ امام خازن جن کے حوالے نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھے، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور بڑے بڑے امام
کوئی اندلس کا رہنے والا، کوئی یمن کا رہنے والا، کوئی فارس کا رہنے والا، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، کوئی عرب کا رہنے والا، کوئی سیریا کا رہنے والا، سارے ائمہ ایک ہی معنی پر اکٹھے ہیں۔ خاتم کا معنی آخری نبی۔ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں اس پر؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ اسی لفظ کے ذریعے آپ کو گمراہ کیا جائے گا۔ ہاں، آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے، میری مسلم بہنوں، میرے مسلم بھائیوں، ہر کلپ کو عام نہ کیا کرو، ہر پوسٹ کو شیئر نہ کیا کرو، صرف وہی کیا کرو جو علماء کی طرف سے آئے، علماء اہل سنت کی طرف سے آئے، تصدیق کروا لیا کرو۔ الحمدللہ تنظیم ضیاء الہدیٰ نے بھی تصدیق شدہ پوسٹ بنانے کا یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ امت کا ایمان بچے۔ جب آپ ایک پوسٹ کو شیئر کرتے ہو، اس کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے کہ کہیں غلط پوسٹ، غلط عقیدہ، غلط مسئلہ آپ نے شیئر کر دیا تو قیامت تک آپ کی آئی ڈی پہ رہے گا، آپ قبر میں چلی جائیں گی، آپ قبر میں چلے جائیں گے، اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لہذا ایسا مت کیا کرو۔ تنظیم ضیاء الہدیٰ کی، ہم جو علماء اہل سنت کی ایسی پوسٹیں جو تصدیق شدہ ہیں وہی صرف شیئر کیا کرو۔ علامہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت نص ہے، یہ آیت دلیل ہے خاتم النبیین والی، انہ لا نبی بعدہ، کہ نبی میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ میرے پاس کتنی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہی معنی اس آیت کا سید محمود آلوسی نے کیا، یہی معنی علامہ اسماعیل حقی نے کیا اپنی تفسیر کے اندر، یہی معنی امام احمد رضا خان نے کیا، یہی معنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا، یہی معنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا، یہی معنی مجدد الفسانی نے کیا، یہی معنی شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، یہی معنی امام غزالی نے کیا، یہی معنی علامہ ابن جوزی نے کیا، یہی معنی تمام تصوف کے ائمہ امام صاحب قوت القلوب نے کیا، یہی معنی علامہ صاحب رسالہ کشیریہ امام قاسم نے کیا، یہی معنی داتا پیا نے کیا، یہی معنی خواجہ پیا نے کیا، اور یہی معنی سارے صوفیاء نے کیا۔ اے میرے بھائیوں، اے میری مسلم بہنوں، اسی معنی پر ہمارا سب کا ایمان ہے اور ہم اسی معنی کو مانتے ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو چند احادیث بھی اس حوالے سے سنا دوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح احادیث جو ہم نے یاد بھی کرنی ہے، انشاءاللہ ریٹن فارم میں یہ سارا آپ کو مل بھی جائے گا، اور آپ نے ان احادیث کو میں سے کچھ کو یاد کر لینا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے اسے لکھا جو سیاستہ کی کتاب ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ جو سیاستہ کی ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو حسن صحیح کہا گیا۔ کیا لکھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میری امت میں 30 کذاب لوگ آئیں گے، 30 کذاب، لائر، بہت بڑے جھوٹ بولنے والے، کلہم یزعم کلہم یزعم، ہر ایک گمان کرے گا انہ نبیون، وہ نبی ہے، یعنی ہر ایک یہ اپنے زوم فاسد میں یہ سمجھے گا وہ نبی ہے، یہ دعویٰ کرے گا۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو لوگوں سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ یاد کر لیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ واضح اور صریح حدیث میرے آقا کی جو حسن صحیح حدیث ہے، جس کی سند میں کوئی شبہ نہیں۔ اب آئیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہم ملاحظہ کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وانا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام مرسلین کا قائد ہوں گا، لیڈر ہوں گا، مجھے اس پہ فخر نہیں۔ وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں سب سے آخری نبی ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں۔ تو یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے۔
اور اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ یہ امام بخاری نے اس کو لکھا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے المسند نے اس حدیث کو بیان کیا، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو لے کر آئے، اور ابن ابی شیبہ مصنف میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ابن حبان اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں، امام بہقی سنن کبریٰ میں اس حدیث کو لے آئے، شعب الایمان اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال جو مجھ سے پہلے آئے اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، اسے خوب آراستہ کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اسے مکان کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہاں پر یہ اینٹ کی جگہ کیوں رکھی ہے، اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ میرے آقا نے فرمایا میں وہی آخری اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب عربی میں آپ کو یہ حدیث سناؤں، فرمایا کہ انا اللبینہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ سب سے آخر میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو آپ سب اس کو بھی ہو سکے تو یاد رکھیں، اس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خصوصیات، 6 خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی، یعنی وہ مجھے 6 چیزیں ایسی عطا کی گئیں کہ جو دیگر کو نہیں عطا ہوئی، مجھے ملی۔ سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم، فصیح بلیغ جملے بولنا، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ ایک آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ایک نیچرل رعب تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمْ، غنائم ہمارے لیے حلال کی گئیں، ہمارے لیے حلال کی گئیں۔ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طُہُورًا وَمَسْجِدًا، ساری زمین میرے لیے طہور، پاک اور مسجد بنائی گئی۔ ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر سجدہ کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنایا گیا، ایون نبیوں کی طرف، ایون کے پرندوں کی طرف، ایون کے چونٹیوں کی طرف، ساری قیامت تک کے لیے میں نبی ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر، کتاب المساجد میں، ترمذی کے اندر، امام ابو یعلا اپنی مسند ابو یعلا میں، ابن حبان اپنے صحیح میں، اور امام بہقی سنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو لے کر آئیں۔ کئی احادیث کے حوالے، ریفرنسز ابھی میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر جن احادیث میں ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین واکرم النبیین علی اللہ واحب المخلوقین الی اللہ، میں آخری نبی ہوں، میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ رسپیکٹ والا، رسپیکٹڈ ہوں اللہ پر، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ رسپیکٹ میری ہے، اور میں تمام مخلوقین سے سب سے زیادہ احب، محبوب، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اولا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آخری نبی ہیں، قربان جائیں، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے قائد ہیں، قائد، لیڈر ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اولا ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اولا ہیں، سب سے بالا ہیں، اور وہ ہستی جو سب سے اولا و اعلیٰ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ہم نے یہ یاد بھی کرنی ہے اور ہم نے سیکھنی بھی ہیں
اور آگے ہم نے ان احادیث کو بیان بھی کرنا ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور لیکچر آ رہا ہے، جس میں صرف وہ واقعات سناؤں گا، وہ احادیث سناؤں گا کہ جس میں جانوروں نے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھا ہے، اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسے درود پڑھے ہیں، ایسے درود و سلام بنائے ہیں کہ جس میں خاتم النبیین کا لفظ بھی شامل کیا ہے۔ جان بوجھ کر میرے آقا کا یہ ٹائٹل بنایا کہ یہ سرکار کا ٹائٹل، سرکار کا اسم مبارک، ہم اس کو لے کر آپ پر درود بھیجیں گے تاکہ یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے کہ بس میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی کسی بھی صورت میں نبی نہیں آ سکتا اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تنظیم ضیاء الہدیٰ بھی اپنے ہر خطبے کے بعد، اپنے ہر بیان سے پہلے یہ پڑھتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ سارے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ عز و جل۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت، ناموس رسالت کے اس علم کو لہرائیں۔ آؤ تنظیم ضیاء الہدیٰ کا ہم ساتھ دیں، ہم اس کو سیکھیں اور سیکھ کر آگے پہنچائیں۔ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں غلط کوئی بات آگے نہ پہنچا دیں کہ جس کا گناہ ہمیں ملے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی، حالانکہ وہ دربار نبوت سے انہوں نے سب کچھ سیکھا تھا، لیکن بڑی احتیاط فرماتے تھے احادیث روایت کرنے میں۔ ایسی کبھی بھی کوئی بات منہ سے نکل جاتی تو رجوع کرتے تھے، جو غلطی سے نکلتی اپنے مسئلے سے رجوع کرتے تھے۔ تو ہر مسلمان، ہر مسلم بہن، ہر مسلم بھائی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں سیکھوں اور آگے پہنچاؤں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کریں، کیونکہ ہم پرفیکشن سے، ہمارے اندر پرفیکشن نہیں ہے، ہم امپرفیکٹ لوگ ہیں، ہم غلطی کا امکان ہے ہمارے اندر، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ ختم نبوت کا پیغام پہنچانے میں بہت کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اپنے اندر عاجزی رکھیں گے، ہم علماء اہل سنت سے اٹیچ رہیں گے، ہم عقیدہ اہل سنت سیکھتے رہیں گے، دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے، تو اللہ کے کرم سے بڑا فضل ہوگا، یقینی طور پر بڑا فضل ہوگا کہ ہم بہت کچھ سیکھ کر بہت سے لوگوں کا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کل بعض بد مذہب عورتیں، بعض ایسی عورتیں جو کفر کو پھیلا رہی ہیں، وہ اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں کہ ان کے بھی گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی سب کچھ ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک لائف ہے، حیات ہے، اپنی زندگی ہے، لیکن اپنے کفر کو پھیلانے میں وہ مخلص ہیں، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بگاڑنے میں اتنی مخلص ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی اس طرح کے کام کو ترجیح نہیں دیتی، وہ ترجیح دیتی ہیں اپنے مشن کو۔ تو اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، میری مسلم بہنوں، اے سنیت کا درد رکھنے والوں اور والیوں، آپ لوگ تو سچ پر، حق پر ہیں، آپ تو حقیقت اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر ہیں۔ کیا ہم کچھ قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اپنے کاموں کو تھوڑا کم وقت دے کر اور وقت کو بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں وقت نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں، اگرچہ حالات کیسے ہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب نیت کر لیجئے کہ حالات کیسے ہی ہوں، ہمارے گھروں میں ہانڈی پکے نہ پکے، ہمارے گھروں میں روٹی ہو نہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو زندگی میں ہمیں ملنا ہی ہے، انشاءاللہ ملنا ہی ہے۔ تو جب یہ ملنا ہی ہے، ہر صورت میں ہمیں پہنچنا ہے، تو میرے مسلم بہنوں یہ نیت آپ کر لیں کہ ہم نے یہ وقت تھوڑا بچا کر اللہ اور اس کے رسول کو بھی دینا ہے، بلکہ زیادہ دینا ہے۔
ایک ہماری مسلم بہن نے میسج کیا اور کہا کہ میں 24/7 ختم نبوت ناموس رسالت کے پیغام کے لیے حاضر ہوں. یہ بڑی بات ہے، آپ کو یہی کہنا چاہیے. شاید یہ آپ کا جملہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میرے آقا آپ کو اس کام کے لیے چن لیں. خدا کی قسم چناؤ ان کی بارگاہ میں ہوتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفرم کر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در. یہاں چناؤ ہوتا ہے، یہاں سے علم تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں سے بندوں کو چنا جاتا ہے بڑے کام کے لیے، بڑے مشن کے لیے، بڑی اہم سٹیپس کے لیے. یہی بارگاہ سے چناؤ ہوتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے. اے میری مسلم بہنوں، آج اس کی بارگاہ میں ہم سوال لے کر آئیں، ان کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، ان کی بارگاہ میں ہم التجا کریں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس کام کے لیے چن لیجئے، اور تنظیم ضیاء الہدیٰ کا ہمیشہ کے لیے وفادار ایک ممبر بنا دیجئے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہ تنظیم مجھ سے نہ چھوٹے، اور ہم جوائن ہو کر، آرگنائز ہو کر، سارے فتنے فساد کو دور کر کے آرگنائز ہو کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے ختم نبوت کا عظیم کام، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی پر ہمالیہ سے لے کر انگلستان سے لے کر عرب اور تمام ملکوں میں ایک ہی جھنڈا لہرائیں، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہو ختم نبوت ناموس رسالت، بس یہ لکھا ہو. تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پھر ہمارے کاموں میں بھی برکت آئے گی، ہماری زندگی میں بھی برکت آئے گی. اے میری مسلم بہنوں، اے میرے مسلم بھائیوں، اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. مولا نے ابھی ہمیں زبان دے رکھی ہے، مولا نے ابھی ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، مولا نے ابھی ہمیں کان دے رکھے ہیں، ابھی صحت دے رکھی ہے، ابھی جوانی دے رکھی ہے، ابھی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اے میرے مسلم بھائیوں اور مسلم بہنوں، جب مولا نے یہ دیا ہے تو آؤ ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگائیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں. کیا آپ کو ہاسپٹل میں جا کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں بھی کبھی اسی ہاسپٹل میں ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے وہ مریض یاد نہیں ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں ایک بار صحت دے دے، یا اللہ ہمیں ایک بار اچھی آنکھیں دے دے، ہم تیرے دین کی کتابوں کو پڑھیں گے، تیرے دین کو سیکھیں گے. مولا ہمیں ایک بار کان دے دے، مولا ہمیں ایک بار ٹانگیں ہماری سلامت کر دے، یا اللہ کینسر کی بیماری سے ایک بار ہمیں ہماری جان چھڑا دے. اے امیرو، اے عیش و عشرت میں پلنے والو، اے وہ لوگوں جن کی فریجوں میں کئی بیسیوں چیزیں ڈیلی ضائع ہوتی ہیں، اے عیش و عشرت کے منعم اور نعمتوں میں پلنے والو، تم سے یہ ساری نعمتیں چھینی جا سکتی ہیں. لہذا ان نعمتوں کے باوجود جب آپ لوگوں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اس حالت میں اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے آ جاؤ دین کے رستے پہ، آ جاؤ. میں ایک ایسے مریض کے پاس گیا، حاضری ہوئی کہ جس کا اچانک جوان لڑکا تھا، اچانک ہی جس کی نظر چلی گئی، اچانک سارے اعضاء شل ہو گئے، اچانک. حالانکہ وہ ایکسرسائز کرنے والا ایک کڑیل جوان شخص تھا، ایک اچھے جسم والا تھا، لیکن اچانک چلا گیا. اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میرے نوجوان، اے میرے جوان مسلم بھائیوں، اے جوانی میں مست لوگوں، یہ جوانی کبھی بھی ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے بعد زائل ہو سکتی ہے. آؤ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جائیں. یا رسول اللہ جوانی بھی آپ کے لیے، یا رسول اللہ میری اگلی زندگی بھی آپ کے لیے، میرا ایک ایک لمحہ، میری ایک ایک ساتھ آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے. آؤ ہم تنظیم ضیاء الہدیٰ کا ساتھ دیں، آؤ آگے بڑھیں. انشاءاللہ پھر آپ کی جوانی میں برکت آئے گی، پھر آپ کے بچے آپ کی وفاداری کریں گے. میری بہت سی مسلم بہنیں یہ ہمیں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، مسائل بیان کرتی ہیں، اولاد وفادار نہیں ہے. مسلم بھائی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد نے گھر سے نکال دیا، ہمیں اولاد نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اگر ہم اولاد کو صرف کمانا ہی سکھائیں گے، اگر ہم اولاد کو
صرف جدید تعلیم ہی سکھائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں سکھائیں گے، اس کے وفاداری نہیں سکھائیں گے، تو پھر یہ آپ کی وفاداری کیسے کریں گے؟ لہذا ضروری ہے ہم ان کو دین کا وفادار بھی بنائیں۔ جب یہ دین کے وفادار رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ آپ کے وفادار بھی رہیں گے۔ تو اس لیے میری مسلم بہنوں، میری مسلم بھائیوں، ضرور آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ہم وفاداری کریں، ہم عقائد اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہم کام کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو برکتیں دے۔